اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے تمام راز ایک تختی میں لکھ کر محفوظ کر دیے ہیں۔ کون کب تک جیے گا، کس کے مقدر میں کتنا رزق ہے، کسی کی زندگی میں کیا کیا حالات پیدا ہوں گے، اور کسی کی موت کس حال میں آئے گی، اور کسی کا حشر کیسا ہوگا، یہاں تک کہ اس دنیا و کائنات کے تمام تر راز اس تختی میں لکھ دیے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کیوں بنایا اور کس طرح سے بنایا ہے، اور وہ کون سے راز ہیں جو لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہیں، اور کیا اس میں چھپے راز اور مقدر کے حالات بدلے جا سکتے ہیں یا نہیں، اور لوح محفوظ پر کس فرشتے کو مامور کیا گیا ہے، یہ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ لوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تختی کے ہیں، اور محفوظ حفاظت سے نکلا ہے، یعنی ایسی تختی جس کی حفاظت کی جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ اس دنیا کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے تخلیق ہو چکی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو قلم سے کہا لکھ۔ قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان تمام تر معاملات کو لکھ دیا، اور یہاں تک کہ تمام انسانوں کی تقدیریں بھی اس میں لکھ دی گئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے فنا ہونے تک کے تمام تر معاملات اس کے اندر لکھ دیے جا چکے ہیں۔ لہٰذا اب تک اس دنیا میں جو کچھ بھی واقع ہو چکا ہے اور جو کچھ بھی ابھی تا قیامت ہوگا، وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس لوح محفوظ تک کسی بھی انسان یا شیطان کی رسائی ممکن نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں بھی بہت سے مقامات پر لوح محفوظ کی تصدیق ہو چکی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بارود میں ارشاد فرماتا ہے بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ میں تحریر ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی ہر چیز کو لوح محفوظ میں تحریر کر دیا جا چکا ہے۔ اس لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، یعنی اس کا قلم بھی نور کا ہے۔ اگر اس لوح محفوظ کی لمبائی کا ذکر کیا جائے تو وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے، اور عرش کی دائیں جانب لٹکی ہوئی ہے اور ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ اور لوح محفوظ پر بطور عنوان جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور ناظرین، اس لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا ہے، اور اس لوح محفوظ کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو عزت عطا کرتا ہے، اور کسی کو ذلت عطا کرتا ہے۔ ناظرین، قیامت کے روز سب سے پہلے اس لوح محفوظ کا حساب ہوگا، اور اس وقت اس لوح محفوظ کے تمام جوڑ کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوح محفوظ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو وہ لوح محفوظ کہے گی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ کہے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس طرح سے پھر حضرت اسرافیل کی گواہی لوح محفوظ سے ہوگی، اور اس طرح سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ناظرین، اب اس سوال کی باری آتی ہے کہ لوح محفوظ پر لکھی تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات میں آتا ہے کہ تقدیریں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی تقدیر اللہ تعالیٰ عام بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور نیک بندوں یعنی نبیوں اور ولیوں کی دعاؤں کے وسیلے سے بدل دیتا ہے، جبکہ تیسری قسم اس میں درج ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی نبی یا ولی کی دعا سے نہیں بدلے گا، یعنی اگر کوئی اس حق میں دعا بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روک دے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھی گئی کسی بھی چیز میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔